أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو خوشخبری دی ہے جو گناہوں کے ذریعے اپنے آپ پر بڑی زیادتی کر بیٹھے ہیں. یہ خوشخبری دینا اس کی وسعت رحمت کی دلیل ہے. یہ خوشخبری یہاں متقین کو، محسنین کو، اہل تقوی کو نہیں دی بلکہ گناہ گاروں کو دی. یہ انداز اور یہ اسلوب اللہ تعالیٰ کی بڑی وسیع رحمت پر دلالت کرتے. قل کہہ دیجئے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، اے میرے بندو. ان کو اپنا بندہ قرار دیا. کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا اور زیادتی کر لی. کیسے؟
گناہوں کے ذریعے، معصیتوں کے ذریعے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اس کی رحمت کی وسعت کی ایک جھلک یہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو تم نے قطعا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگی۔ ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے، بڑی کھلی مغفرت والا ہے۔ اس کے 4 معنی ہیں۔ اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے، معنی یہ کہ وہ سب کو معاف کرنے والا، کوئی استثناء نہیں۔ سچی توبہ جو بھی کر لے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ معنی وسیع مغفرت کا، سب کو معاف کرنے والا۔ دوسرا معنی ہر گناہ معاف کرنے والا۔ کوئی بھی گناہ تم کر چکے ہو، اگر اس سے سچی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا، کسی گناہ کا استثناء نہیں ہے۔ تیسرا معنی ہر وقت معاف کرنے والا، دن کی گھڑیاں ہوں، رات کی گھڑیاں ہوں، کبھی اس کی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ کسی گھڑی اللہ کے بندے کو ندامت ہو جائے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے، اور وہ اس غفور الرحیم کے دروازے پر آ جائے، دستک دے دے، تو لبیک کی آواز آئے کہ میرے بندے حاضر ہیں۔ تیری بات سن رہا ہوں۔ تو بندہ جب چاہے توبہ کر لے، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، ہر گھڑی وہ بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اور چوتھا اس وسعت کا معنی یہ ہے کہ اس کی توبہ کا دروازہ تنگ نہیں ہے، اتنا وسیع اس نے یہ دروازہ بنایا ہے کہ اس دروازے سے سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ اب سورج کتنا بڑا ہے، ہماری زمین سے کم از کم کروڑہ گنا بڑا ہے۔ اتنا بڑا دروازہ، توبہ کا دروازہ جو اس نے بنایا اور اس کو کھلا رکھا ہوا۔ سورج روزانہ وہاں سے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ ہاں جب قیامت قائم ہوگی تو سورج وہاں سے طلوع ہوگا۔ یہ دروازہ مغرب میں ہے، مغرب میں یہ دروازہ ہے جہاں یہ سورج غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہاں سے طلوع ہوگا، جو کہ قیامت کے قیام کی علامت ہے۔ پھر یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اب جو بندے سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے وہ یقین کر لیں گے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اب وہ توبہ کریں گے یا ایمان لائیں گے تو نہ ان کی توبہ نفع دے گی نہ ان کا ایمان نفع دے گا۔ اتنا وسیع دروازہ ہے۔ تو تیرا رب بڑا وسیع مغفرت والا ہے، ہر گناہ بخشتا ہے، ہر بندے کو معاف کرتا ہے، ہر گھڑی معاف کرتا ہے، اور اس نے توبہ کے لیے بڑا وسیع دروازہ بنا رکھا ہے۔
جہاں سے بندوں کی توبہ اوپر جاتی ہے اور اللہ قبول کرتا رہتا ہے۔ ارحم الراحمین لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت کے وسعت کے کچھ نظائر، کچھ مثالیں پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو 3 طرح کے نتائج سامنے آئیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ پہلا نتیجہ، جس کی نیکیاں بھاری پڑ گئیں اور گناہ ہلکے ہو گئے وہ جنتی ہے، بڑی اس کی پسندیدہ زندگی ہے۔ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں یہاں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، اور نہ کسی دل پہ ان نعمتوں کا تصور ہوا ہے۔ یہ اصحاب الجنہ ہے، بڑی پسندیدہ ان کی زندگی ہے۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان سنیں گے، یا عبادی ان لکم ان تحیوا ولا تموتوا، میرے بندو اہل جنت اب تم نے یہاں ہمیشہ رہنا، کوئی مرے گا نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَيْأَسُوا، اب تم نے ہمیشہ نعمتوں کے درمیان رہنا ہے، ایک لمحہ بھی تم پر مایوسی نہیں آئی۔ عطاء غیر مجذور، ہم ایسی عطا دیں گے جو کبھی رکے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں، کبھی معطل نہیں ہوگی، نعمتوں کی بارشیں برستی رہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا، اب تم نے ہمیشہ جوان رہنا، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کہ عیشت راضیہ، بڑی پسندیدہ زندگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہ ہلکے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں اور گناہ بھاری پڑ گئے، اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہے، بڑی دہکتی ہوئی آگ۔ اللہ چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، مگر تم نے معصیتوں کے ڈھیر لگا کر اس کی رحمت کو اپنے آپ سے دور کر لیا۔ اب یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، بڑے دردناک عذاب میں۔ نارکم ھذی جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم۔ کیا دنیا کی آگ برداشت ہو سکتی؟ وہ آگ جو 70 گنا زیادہ گرم ہو، وہ کیسے برداشت ہو؟ یہ ٹھکانہ ان لوگوں کا ہے جن کی نیکیاں ہلکی پڑ گئی اور گناہ بھاری پڑ گئی۔ تیسری قسم جو ہے، تیسرا نتیجہ وزن اعمال کا، وہ برابری پر ہوگی۔ جب ان کی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو وہ برابر ہوں گے۔ یہ اصحاب الاعراف ہے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، بیچ میں ایک ٹھکانہ ہے
اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا، نہ جنت کی نعمت دیکھیں گے نہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ بالآخر اللہ اپنے نبی سے کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کر لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا توقع ہے؟ اپنی امت کے لیے وہ عذاب کی سفارش کریں گے، رحمت کی، اور اللہ اپنے نبی کی سفارش قبول کر کے سارے اصحاب الاعراف کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت، اس کی رحمت کی وسعت کے نظائر میں سے ایک مثال ہے۔ دوسری مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال یلقی فی النار، جہنم میں لوگوں کو جھونکا جائے گا، داخل کیا جائے گا، بے تحاشا لوگ ہوں، جہنمی بے تحاشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا ابعث بعث النار، آدم جہنم کا گروہ تیار کرو اور اس کو جہنم کی طرف بھیجو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے وما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا گروہ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 جہنم کا گروہ ہے، ایک جنتی۔ اللہ کے بندوں کبھی حق کا پیمانہ کثرت تعداد قرار مت دو۔ اب یہ کثرت کا حال آپ نے سن لیا، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور صرف ایک جنتی۔ حق کا معیار تعداد نہیں ہے، حق کا معیار دلیل ہے، اور دلیل صرف 2 چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم اور پیارے نبی حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ بعث النار، تو جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اور جہنم کو بھرا جائے گا۔ جب لوگوں کو جھونکا جائے گا تو جہنم سے ایک آواز نکلے گی، حل من مزید، یا اللہ اور بھیج، یا اللہ اور بھیج، ابھی بھری نہیں، تیرا وعدہ ہے کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے، ابھی تو بڑی خالی جگہ پڑی ہوئی، اور بھیج۔ اللہ تعالیٰ اور بھیجے گا، جہنم کہے گی اور بھیج، اس کا پیٹ بھر ہی نہیں رہا۔ بالآخر اللہ رب العزت یلقی فیہا قدمہ، اپنا قدم مبارک جہنم میں داخل کرے گا، فینزوی بعدها الی بعد، تو پھر جہنم سکڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دائرے کو تنگ کر دے گا، جہنم سکڑ جائے گی، فتقول قط قط، پھر جہنم سے قط قط کی آوازیں ہونے لگیں گی، بس بس میں بھر چکی ہوں۔ مانا اللہ رب العزت اپنے عذاب کے دائرے کو تنگ کر دے گا، جہنم کو سکیڑ کر۔ رہا جنت کا معاملہ، تو جنت میں بھی گروہ داخل ہوں گے، جماعتیں داخل ہوں گی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا،
جو متقین ہیں ان کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، گروہ داخل ہوں گے، داخل ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ جب جنتی ختم ہو جائیں گے تبھی جنت میں بے شمار خالی جگہ باقی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ اس کی رحمت کی وسعت کی نشانی۔ اس نے جہنم میں اپنا قدم ڈال کر اس کو سکیڑ دیا، اپنے عذاب کو تنگ کر دیا، لیکن جنت کو نہیں سکیڑے گا۔ ينشئ اللہ لها خلقا آخر فيسكنهم فضل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ایک مخلوق اور پیدا کر دے گا، اور جو بقیہ خالی جگہ بچی ہے اس جگہ اس مخلوق کو بسا دے گا، جنت کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ اس بات کی بڑی قوی دلیل ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، نہ وہ تنگی فرمائے گا۔ عذاب کو سکیڑ دے گا، عذاب کو تنگ کر دے گا، مگر جنت کو تنگ نہیں کرے گا۔ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا اور اس مخلوق کو بقیہ خالی حصے میں بسا دے گا، جو اس کی رحمت کی دلیل۔ یہاں ایک سوال اور ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے بھی ایک نئی مخلوق پیدا کر دیتے، اسے کیوں سکیڑ دی؟ جیسے جنت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کی کرے گا اور اس سے بقیہ جنت کو آباد کر دے گا، تو جہنم کے لیے بھی ایک نئی مخلوق پیدا فرما دیتا۔ لیکن نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت کے بغیر، عمل کے بغیر کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اب نئی مخلوق پیدا کر کے اگر جہنم میں بھیج دیتا تو یہ عذاب کسی دلیل کے بغیر ہوتا، کسی گناہ اور معصیت کے بغیر ہوتا جو اس کی شان رحیمی کے خلاف ہے۔ لیکن جنت کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا، مانا وہ اپنی رحمت اور جنت عمل کے بغیر بھی عطا فرما سکتا۔ ذرا موازنہ کیجیے اس کی رحمت کی شدت کا، کہ جہنم کو سکیڑ دے گا، نئی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا، کیونکہ نئی مخلوق اگر پیدا کرے گا تو مانا بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی برائی کے وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے، یہ اس کی شان رحیمی کے خلاف۔ لیکن جنت میں جب وہ بھر جائے گی تو بقیہ حصے کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا، نئے انسان پیدا کرے گا اور ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا، کسی عمل کے بغیر۔ نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی صدقہ اور زکوٰۃ دی، کسی عمل کے بغیر۔ تو اس سے بڑی اس کی رحمت کی وسعت کی کیا دلیل ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو سکیڑ دے گا، اس کے دامن کو تنگ کر دے گا، مگر رحمت کو تنگ نہیں کرے گا۔ رحمت کے دائرے کو سکیڑے گا نہیں، بلکہ اسے تاحال رکھے گا، اور اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کر کے اس بقیہ حصے کو بھر دے گا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جنت کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے، جس کا ثبوت وہ شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آخر اہل النار خروجا منہا، یہ شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسے جہنم سے نکال کر ایک طرف ڈال دیا جائے گا، چہرہ اس کا جہنم کی طرف ہوگا، وہ آہستہ آہستہ ایک پودے کی طرح اگ رہا ہے، جبکہ جہنم میں وہ کوئلہ بن چکا ہوگا۔
آہستہ آہستہ اس کا جسم تیار ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ کھڑا اس انداز سے ہے کہ سامنے جہنم کی آگ ہے، پیچھے کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ بڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرے گا، رب صرف وجہی عن النار وعزتک لا اسألک غیرہ، کہ یا اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے، جس عذاب سے تو نے مجھے رہائی دی ہے وہ عذاب میری آنکھوں کے سامنے ہے، میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے، تیرے عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں، اور کوئی سوال نہیں کروں گا، بس ایک ہی سوال ہے، ایک ہی میری طلب ہے، بس میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ پھیر دے گا پیچھے کی طرف، پیچھے جنت۔ اب وہ جنت کو دیکھ رہا ہے، اپنا وعدہ اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اب وہ خاموش ہے کہ وعدہ کر چکا ہوں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جنت کو دیکھ رہے بڑی للچائی نظروں سے، اور بالآخر وہ بول پڑتا ہے کہ یا اللہ جنت نہیں مانگ رہا، بس جنت کی دیوار تک تو پہنچا دے، کچھ اس کا سایہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہ ابن آدم تو کتنا اپنے وعدے کو توڑنے والا، ابھی تم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تیری رحمت کی وسعت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دے گا، پھر خاموش ہے، پھر صبر نہ کر پائے گا، پھر بولے گا یا اللہ جنت میں مجھے داخل ہی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا کہ جاؤ جنت کا دروازہ کھلا ہے، داخل ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب وہ جا رہا ہوگا تو یخیل الیہ انہا ملأ، تو اس کے دل میں ایک خیال آئے گا کہ جنت تو بھر چکی ہوگی، مجھ سے پہلے دنیا داخل ہو چکی، سب سے آخری بندہ میں ہوں، میری جگہ کہاں بچی ہوگی؟ واپس پلٹے گا، یا اللہ یا رب انہا ملأ، کہ جنت تو بھر چکی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو جا کے دیکھ تو صحیح، پھر جائے گا، پھر کوئی خیال آئے گا، پھر واپس پلٹے گا، یا اللہ وہ تو بھر چکی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا کر، تجھے جنت میں کتنی جگہ چاہیے تو مانگ۔ وہ کہے گا یا اللہ میری طلب تو بہت تنگ ہے، چھوٹی، تو ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنی یہ زمین تھی اتنی جگہ دے دو۔ بندہ کہے گا تستہزئ بی وانت رب العالمین، کہ یا اللہ تو رب العالمین ہے اور تو مجھ سے مذاق فرما رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، زمین کے برابر جگہ دیتا ہوں اور 10 گنا اور۔ یہ سب سے آخری بندہ داخل ہو رہا ہے، کیا اس کی اس رحمت کی وسعت ہے، جنت کتنی بڑی ہے جو اس نے تیار کی ہے، جس میں اربوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ بسائے گا، بڑی وسیع جگہ دے کر۔ یہ سب سے آخری بندے کا حال ہے، تو جو سابقین اولین ہیں ان کا کیا عالم ہے۔ یہ سارے نظائر جو روز قیامت ہم نے سنے، یہ اس کی رحمت کی وسعت کی نشانی۔ اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس فرمان کا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے ایک شخص نے پوچھا، مرض الموت میں تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، کہ مجھے بتاؤ قیامت کا سارا حساب کون لے گا؟
کہا کہ اللہ تعالیٰ تقسیم تو نہیں کرے گا، کچھ حساب خود لے، کچھ کسی اور کے ذمہ ڈال دے؟ کہا کہ نہیں، سارے حساب کا مالک اللہ رب العزت۔ وہ شخص جھوم اٹھا اور بلند آواز سے جملہ کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اگر اللہ نے حساب لینا، وہ تو ارحم الراحمین، ارحم الراحمین ہے وہ، اگر وہ حساب لے گا میں کامیاب ہوں۔ اس قسم کا قصہ ایک اور نوجوان کا مرض الموت میں تھا، اور اس کی والدہ اس کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی۔ لڑکے کو اچانک ہوش آئی، بول اٹھا کہ اماں جان، اگر اللہ تعالیٰ میرا حساب آپ کے ذمہ ڈال دے کہ اپنے بیٹے کا حساب تم لو، میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ بیٹا، میری شفقت اور یہ میری ممتا، میں تمہیں کیسے عذاب میں ڈال سکتی؟ تیرا حساب اگر میرے ذمہ ہوا تو میں تو تجھے بڑے درجات میں داخل کر دوں گی، بھیج دوں گی۔ بیٹا خوش ہو گیا کہ پھر اللہ کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے۔ اللہ ارحم العباد من هذه لولدها، جو محبت اور پیار اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے وہ ماں کے پیار سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اگر تو مجھے یہ تسلی دے رہی ہے تو وہ تو ارحم الراحمین۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی، معصیتوں کی، اب بھی پلٹ آؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے اس کتاب کی وراثت دی ان بندوں کو جو ہمارے چنے ہوئے۔ کتاب سے مراد قرآن اور بندوں سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری امت ہے جس کو کتاب دی گئی اور کتاب کی وراثت دی گئی۔ اب اس میں 3 گروہ ہوں گے امت محمدیہ، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ کچھ ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، یہ ظلم گناہوں کا ظلم ہے، معصیتوں کا ظلم ہے، اپنے اوپر زیادتی کرنے والے گناہوں کے ذریعے نیکیاں بھی کرتے ہوں گے، گناہ بھی کرتے ہوں گے، یہ مختلط جن کے عمل مخلوط ہیں، مکس ہیں گناہوں اور نیکیوں کے ساتھ، کچھ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ومنہم مقتصد، اور کچھ مقتصد ہوں گے۔ مقتصد وہ لوگ جو گناہ نہیں کریں گے لیکن فرائض پر اکتفا کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، استطاعت پر حج کریں گے، عمرے کریں گے، لیکن گناہ نہیں کریں گے۔ جو پہلا طبقہ ہے وہ فرائض انجام دے رہا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے۔ دوسرا طبقہ جو فرائض پر قائم ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، مقتصد۔ ومنہم سابق بالخیرات، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے ساتھ سبقت لے جانے والے ہیں، نفل بھی پڑھیں گے، فرائض بھی ادا کریں گے، نفلی روزے، قیام اللیل، اشراق اور ضحیٰ، ہر نیکی انجام دیں، اور نیکیاں انجام دے دے کر وہ سابق بالخیرات بن جائیں گے، نیکیوں کے ساتھ آگے نکلنے والے، سبقت لے جانے والے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جنہیں ہم کتاب کی وراثت ہم نے دی۔ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں، یہ وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی کی اطاعت قبول کر لی، توحید کو اپنا لیے، توحید کے بغیر نہیں اللہ کے بندوں،
توحید اگر آپ کے پاس نہیں ہے، توحید کا فہم اگر نہیں ہے، آپ کو عمر نوح مل جائے اور آپ نیکیوں کے ڈھیر لگا دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ توحید محور نجات ہے۔ توحید اگر ہے، کوئی نیکی نہیں تو نجات کی توقع ہے۔ توحید اگر نہیں ہے اور ساری نیکی آپ کے دامن میں ہے، نمازیں بھی، روزے بھی، تہجد بھی، اشراق اور ضحیٰ بھی، تو نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات موحدین کی ہو رہی ہے، عقیدہ توحید کو قبول کرنی، جو نبی کی پہلی دعوت، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا لوگوں یہ کلمہ پڑھ لو اور توحید کا اقرار و اعتراف کر لو۔ یہ کلمہ نطق اور تلفظ کا کلمہ نہیں ہے۔ ہم انسان طوطے نہیں ہیں کہ ہم صرف دہراتے جائیں، رٹے لگاتے جائیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے جائیں، نہ معنی معلوم ہے، نہ فہم حاصل ہے، نہ اس کے تقاضے جانتے، نہ اس کی شرائط جانتے۔ ایسی بات نہیں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کی معرفت کا حق ادا کر، سچی گواہی دی، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ گواہی سچی ہے، توحید انہوں نے قبول کر لی۔ اب وہ تین طرح کے طبقے ہیں، منہم ظالم لنفسہ، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، گناہ بھی کر رہے، نیکیاں بھی کر رہے، اور کچھ مقتصد ہیں جو گناہ نہیں کرتے لیکن نیکیوں میں فرائض کی حد تک وہ قائم ہیں، فرضی نمازیں، فرضی روزے سب ادا کر رہے ہیں، نفل نہیں پڑھ پاتے، زیادہ ادا نہیں کر پاتے، فرضی زکوٰۃ دیتے ہیں، زیادہ صدقات نہیں دے پاتے، یہ مختصر ہے۔ اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا سابق بالخیرات، جو نیکیاں کر کر کے سب تک لے گئے، سب سے آگے نکل گئے، سب کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حسن سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں جماعتوں کے بارے میں فرمایا، جنات عدن یدخلونہا، یہ تینوں قسم کی جماعتیں جنت عدن میں داخل ہوں گی، ان کے لیے جنت ہے۔ ہر جنت کے داخلے کے جو ہیں وہ ترتیب مختلف ہو سکتی، جو سابق بالخیرات ہیں وہ سیدھے جنتی، جو مختصد ہیں جنہوں نے فرائض پر اکتفا کی لیکن گناہ نہیں کیے، وہ بھی جنت کے مستحق ہیں، مگر وہاں ایک شرط ہے، جو انہوں نے فرائض ادا کیے ان میں کمی کوئی نہ ہو۔ اگر فرائض میں کمی ہوئی تو اس کی تلافی نوافل کے ذریعے ہوگی، نفل تو ہے نہیں اس کے پاس، پھر تلافی کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے سزا مل جائے، مگر وہ سزا دائمی نہیں ہوگی، عارضی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ سزا پوری کروا کے اس کی توحید کی برکت سے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور جو پہلا گروہ ہے ظالم لنفس، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، معصیتیں بھی کرتے ہیں، انہیں گناہوں کی سزا مل سکتی ہے لیکن بالآخر ان کا ٹھکانہ جنت، توحید کی برکت سے۔ جنہوں نے توحید کو قبول کیا، اس کا حق ادا کیا، اس کا فہم اور شہادت کے تقاضے پورے کیے، تو گناہوں کی سزا مل جائے گی، مل سکتی ہے۔ ہاں اللہ چاہے تو توحید کی برکت سے وہ بھی معاف کر دے۔ ایسا بندہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو توحید کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دے، اور چاہے تو گناہوں کی سزا دے دے، لیکن بالآخر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنات عدن یدخلونہا، یہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ یدخلون، مفسر لکھتے ہیں کہ یہ واو بڑی قیمتی واو، یدخلون کی واو، یہ واو جمع کی واو، اس واو نے جمع کے صیغے نے تینوں جماعتوں کا اپنے اندر لے لیا، سابق بالخیرات کو بھی، مختصد کو بھی، اور ظالم لنفس ہی کو بھی، تینوں کو اپنے دامن میں لے لیا۔ یہ واو جمع کی بڑی قیمتی واو ہے، ایسی اور واو ہمیں کہیں نظر نہیں ہے، کہیں نہیں ملتی۔ یہ بھی اس کی رحمت، اس کے کرم کی وسعت ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ تو دین میں نجات کے بڑے مواقع ہیں، وہ انسان بڑا بد نصیب ہے جو ان مواقع کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو
گناہ مجھ سے نہیں بچاتا، معصیتیں کرتا ہے۔ اب بھی مواقع موجود ہیں، زندگی موجود ہے، دن کی کوئی گھڑی ہو، رات کی گھڑی ہو، اس کے در پہ آ جاؤ، دستک دے دو، سچی توبہ کر لو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا۔ ساتھ ساتھ دعائیں کرو کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ کو رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دنیا میں ہم کھو چکے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کھو چکے ہیں اور گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرما دے، ایسی توبہ ہم سے کروائے کہ وہ توبۃ النصوح بن جائے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، اور اللہ میں مستقل منہج تقویٰ عطا فرما دے اور جنت کا راستہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔